پہل تو ہماری آگاہی کے لیے اور عوام کے لیے پہلے بتائیے کہ اعظم خان صاحب ایک نارمل پرنسپل سیکرٹری تھے یا بہت بہت خاص پرنسپل سیکرٹری تھے؟ بہت شکریہ مہر صاحبہ. بہت 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 خاص پرنسپل سیکرٹری تھے اور دو آدمیوں کی بات وہ دنیا میں رد نہیں کر سکتے تھے. نہ دماغ یوز کرتے تھے، نہ آنکھ، نہ کان، نہ دل. وہ تھے فیض حمید صاحب اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب. دونوں کی باتوں کی اور حکم کی تعمیل ود ان سیکنڈز ہوتی تھی. پیسے کی لین دین میں نہیں تھے، لیکن پاور مس یوز کیونکہ ان کے زمرے میں آتی ہے اور ذمہ آتی ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے حکم کی تعمیل ہوتی تھی. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ جو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، مبینہ طور پہ سٹیٹمنٹ کی اوتھینٹسٹی کیا ہے سر؟ دیکھیے اوتھینٹسٹی تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ خود آپ سے کیمرے کے سامنے آ جائیں گے یا ان سے آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ آگے آ کے بڑھ کر پاکستان کی مدد کریں گے. لیکن آپ کو ایک چیز پیچھے مد نظر رکھنی چاہیے کہ پہلے امریکی سازش تھی سائفر، پھر امریکی سازش ختم ہو گئی، پھر باجوہ صاحب نے یہ حکومت پی ٹی آئی کی گرا دی، پھر برے باجوہ صاحب نے یہ میں نے سارا احوال بتا دیا ہے فیصل واڑا صاحب، اس لیے میں آپ سے کیونکہ سب سے پہلے بادم آپ گواہ ہونے کا بڑا بیان آپ نے دیا اور وہ ہم نے دیکھا کہ آج آ گیا سامنے. مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ کس مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، کون سی عدالت میں پیش کیا گیا، راول پنڈی، لاہور، اسلام آباد، کدھر، یہ ہمیں نہیں پتا. جو آج مبینہ بیان پڑھ کے سنایا اس پہ نہ مجسٹریٹ کا نام ہے، نہ عدالت کا پتہ ہے، نہ کوئی اسٹیمپ ہے. دیر از نن آف دیز تھنگز اینڈ وی ریئلی ٹرولی ڈونٹ نو ویئر ہی از. آپ وثوق سے بتا سکتے ہیں اعظم خان آج کہاں ہیں؟ دیکھیے مہر صاحبہ، اعظم خان صاحب اپنے گھر پہ موجود ہیں، بہت سب ٹھیک ٹھاک ہے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم کی بات نہیں. آئندہ آنے والے گھنٹوں میں، دنوں میں آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ آپ کی بات ہوئی ہے ان سے سر؟ کیونکہ پرسوں تک تو شہزاد اقبال کے شو میں وہ ان کے بھتیجے کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں نہیں معلوم، جنہوں نے ایف آئی آر کٹائی ہے. دیکھیے یہ اس وقت کی بات تھی، آج کی بات نہیں نا. وہ تو شہزاد اقبال صاحب کا غالباً سیٹرڈے کو شو ہوتا ہے یا سنڈے کو ہوتا ہے، تو آج تو ہم وینسڈے پہ کھڑے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آپ کو لگتا ہے وہ منظر عام پر آ کے پریس کانفرنس کر دیں گے؟ آ جائیں گے گھنٹوں میں بھی آ سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ فون کر لیں، آپ سے مل جائیں گے. مطلب پریس کانفرنس کی انہوں نے اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی ہے نا. یو سی دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ آپ نے جو ڈھونڈنا ہے اور جو کرنا ہے، جس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے، سائفر جھوٹا، ارشد شریف کا قتل ہونا اور لانگ مارچ ہونا، اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کا ہدف صرف ایک تھا کہ اس موجودہ چیف کو چیف نہ بنایا جائے اور جو خاص ہے اس کو چیف بنا دیا جائے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لائی جائے اور عمران خان صاحب کو ون مین شو کے لیے بٹھا دیا جائے. ایز سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ مجھے بتائیں. مجھے مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ 164 ہے، بہت قانونی حیثیت اور وزن ہے اس بیان کے اندر. یہ 161 کا بیان نہیں ہے جو پولیس کی کسٹڈی میں لیا گیا اور بعد میں آپ مکر بھی جائیں. یہ مبینہ طور پہ مجسٹریٹ کے سامنے لیا گیا، بٹ مجسٹریٹ کون ہے، کس کی تحویل میں وہ تھے؟ کیونکہ پاکستان کی پولیس تو بہن 164 کا بیان اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا. کیا ہو گیا؟ کیا مکر گئے تھے نا. اس کے بعد ایک آدمی بلوچستان میں جیپ کے نیچے ویڈیو کے اندر ایک پولیس والے کو شہید کر دیتا ہے. عدالت کہتی ہے ہمارے پاس شواہد نہیں ہے. یہ کیوں باتیں کر رہی ہیں آپ؟ یہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپ نے ابھی اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا ہے، میں نے نہیں لیا. آپ کو اگر یاد دلا دوں، there's no legality. 164 کا بیان تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی دیا تھا. کیا ہو گیا آج اس پہ؟ کچھ بھی نہیں ہوا. مکر گئے نا بعد میں. انہوں نے کہا مجھے انڈر ڈیوریس کیا گیا ہے. کیا مطلب؟ اس کو بری کر دیتے ہیں. ویڈیو میں گاڑی کے نیچے پولیس والا آ گیا، وہ شہید ہو گیا ہے، وہ مارا جاتا ہے، اس کو عدالت رہا کر دیتی ہے. یہ ہمارے لیے نئی چیز تو پاکستان میں نہیں ہے. جیل سے ہم پریزیڈنٹ ہاؤس بھیج دیتے ہیں، ایک آدمی کو پرائم منسٹر ہاؤس سے تخت پہ چڑھا دیتے ہیں پھانسی کے. کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا بہن. آپ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کو اتنا وزن کیوں دے رہی ہے؟ ویٹیج یہ نہیں ہے. سائفر جھوٹا تھا، سب کو پتا ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا. سائفر جس نے آگے بتایا جو آپ کہہ رہے سائفر سرے سے تھا ہی نہیں. سر ایک سیکنڈ، آپ کہہ رہے سائفر سرے سے تھا ہی نہیں. سائفر تو تھا، سازش نہیں تھی. یہ کہہ رہے ہیں آپ یا کہہ رہے سائفر ہی نہیں تھا؟ بہن دیکھیں، آپ کاؤنسلیٹ سے، کاؤنسل میٹنگ کے اندر ایمبیسڈر سے، ان سب سے جب ملتے ہیں ایک جنرلی بات ہوتی ہے، یہ یوں نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. اٹ واز رپورٹڈ آن دا کیبل. اب اس رپورٹ کو کیبل کے اندر صرف عمران خان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے نا صرف اکیلے کو. اس میں شاہ محمود بھی موجود تھے، اس میں اسد عمر بھی موجود تھے، اس میں پرنسپل سیکرٹری بھی موجود تھے. اس کو ہوا دینے والے اس وقت کے پرانے انٹیلیجنس چیف بھی تھے فیض حمید صاحب. ان سب کو مائنس نہ کریں نا. یہ گٹھ جوڑ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا پاکستان میں. آپ یہ کہیں کہ سائفر کا جھوٹا ہونا اور ارشد شریف کا قتل ہونا منصوبے کے تحت
اور دھرنا ہونا, یہ لانگ مارچ ہونا, ان سب کی ٹائمنگ کو کولائڈ کر کے پاکستان کو ہمیں کیا ملنا تھا؟ جمہوریت ملنی تھی, ڈیموکریسی ملنی تھی, بیوروکریسی میں بہتری ہونی تھی, اکنامک ریفارمز آنے تھے, عام آدمی کی قسمت بدل جانی تھی, غریب کو کھانا مل جانا تھا, ایجوکیشن آنی تھی, ہسپتال بننے تھے. نہیں, کچھ نہیں ہونا تھا. واڈا صاحب